ای العمل احب الی اللہ، کہ سب سے پسندیدہ عمل، محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنا۔ توحید کے بعد سب سے اہم چیز، یعنی اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے کے بعد کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، جب موحد بندہ بن جائے تو اس کے بعد سب سے اہم چیز نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نماز نکالنی نہیں چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ منافقین کی علامت میں سے ہے۔ سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سستی نہیں۔ اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف آ جائیے، نماز کو ٹائم پر ادا کیجیے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ عصر کی نماز اتنی اہمیت رکھتی ہے میرے پیارے بھائیوں کہ جس کی عصر کی نماز نکل گئی فقد وتر اہلہ ومالہ، ایسا ہے اتنا نقصان ہوا جیسے اگر کسی آدمی کے گھر کو آگ لگ جائے اور اس کے گھر والے بھی سب جل جائیں اور اس کے مال بھی سب تباہ ہو جائے۔ کتنا بڑا نقصان ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر نقصان اس شخص کا ہے جس کی عصر کی نماز نکل گئی۔ صلاۃ الوسطیٰ کہا ہے اس کو ٹائم سے ادا کیجیے۔ فقد حبط عملہ، ایک روایت میں اس کے اعمال سارے تباہ ہو گئے۔ تو بھائیو، اگرچہ آپ کام سے آتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں عصر کے ٹائم، لیکن نماز نہ نکالیے، جماعت سے ادا کیجیے اس کو ٹائم سے جا کر۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے۔ انہوں نے کہا ثم ای، پھر کون سا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے حق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو فرمایا ثم بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی حاجت کو پوری کرنا۔ قال ثم ای، پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے اس کے بعد کون سا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یعنی جہاد کتنا زبردست عمل ہے۔ جہاد اسلام کی چوٹی کہا گیا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر عمل کون سا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ یہ بخاری مسلم کی روایت تھی۔